بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پیراگراف نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میلٹنگ گلیشیئرز کا پگھلنا اینڈ واٹر سکیرسٹی اور پانی کی قلت، پانی کی کمی۔ دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کے اثرات ایکسٹینڈڈ پھیل چکے ہیں بیانڈ کہیں دور تک اربن شہر میں موجود ہیٹ ویوز حرارتی لہروں سے ٹو دا میلٹنگ آف گلیشیئرز کے پگھلنے تک ان پاکستان میں عالمی حرارت کے اثرات جو کہ شہر میں موجود حرارتی لہروں سے کہیں دور تک پاکستان میں گلیشیئرز کے پگھلنے تک پھیل چکی ہیں، پرٹیکولرلی خاص طور پر وہ گلیشیئرز ان دا ہمالیہ میں موجود ہیں اینڈ کراکرم رینجز اور کراکرم کے پہاڑی سلسلوں میں موجود ہیں۔ پھر دیکھیں گے دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کے اثرات ایکسٹینڈڈ پھیل چکے ہیں بیانڈ اربن ہیٹ ویوز، شہر میں موجود حرارتی لہروں سے کہیں دور تک ٹو دا میلٹنگ آف گلیشیئرز کے پگھلنے تک ان پاکستان میں، یعنی عالمی حرارت کے اثرات شہر میں موجود حرارتی لہروں سے پاکستان میں گلیشیئرز کے پگھلنے تک کہیں دور تک پھیل چکے ہیں، پرٹیکولرلی خاص طور پر وہ گلیشیئرز ان دا ہمالیہ میں موجود ہیں اینڈ کراکرم رینجز اور کراکرم کے پہاڑی سلسلوں میں موجود ہیں۔ یہ گلیشیئرز کروشل انتہائی اہم ہے فار فیڈنگ دا انڈس ریور، دریائے سندھ کو پانی فراہم کرنے کے لیے یا دریائے سندھ کو بھرنے کے لیے، آر میلٹنگ پگھل رہے ہیں ایٹ این ایکسلریٹڈ ریٹ، تیز رفتاری سے، ڈیو ٹو رائزنگ ٹمپریچرز کے بڑھنے سے، درجہ حرارتوں کے بڑھنے سے۔ یہ گلیشیئرز دریائے سندھ کو بھرنے یا اس کو پانی فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور درجہ حرارتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ان کا پگھلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کے پگھلنے کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ The melting of these glaciers، ان گلیشیئرز کا پگھلاؤ یا ان گلیشیئرز کا پگھلنا انیشیلی بنیادی طور پر انکریزز بڑھا دیتا ہے واٹر فلو، پانی کی روانگی کو، پانی کے بہاؤ کو۔ ان گلیشیئرز کا پگھلاؤ یا ان گلیشیئرز کا پگھلنا بنیادی طور پر پانی کے بہاؤ کو بڑھا دیتا ہے، لیڈنگ ٹو فلڈز، جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، بٹ اوور ٹائم، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اٹ ریزلٹس، یہ نتیجہ بنا ہے ان ریڈیوسڈ واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی میں کمی کا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پگھلاؤ پانی کی دستیابی میں کمی کا نتیجہ بنا ہے، تھریٹننگ، جو کہ خطرہ بن رہا ہے ایگریکلچر، زراعت کے لیے، اینڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائیز، اور پینے والے پانی کی فراہمی کے لیے، جو کہ زراعت اور پینے والے پانی کی فراہمی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ دس پرابلم، یہ مسئلہ، از پرٹیکولرلی خاص طور پر ایکیوٹ، شدید ہے ان پاکستان میں، یہ مسئلہ خاص طور پر پاکستان میں شدید ہے، ویئر، جہاں پر ایگریکلچر، زراعت، از ہیویلی ڈیپینڈنٹ، زیادہ تر انحصار کرتی ہے آن دا انڈس ریور، دریائے سندھ پر، جہاں پر زراعت زیادہ تر دریائے سندھ پر انحصار کرتی ہے، میکنگ دا کنٹری ولنریبل، اور ملک کو کمزور کر رہی ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، ٹو شفٹس، تبدیلیوں کے حوالے سے، ان واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی میں، جو کہ پانی کی دستیابی میں تبدیلیوں کے حوالے سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کے لیے کمزوری کا باعث بن رہی ہے۔ گلیشیئرز کا پگھلنا اینڈ اٹس امپیکٹ، اور اس کا اثر آن دا انڈس ریور فلو، دریائے سندھ کے بہاؤ پر، گلیشیئرز کا پگھلاؤ اور اس کا دریائے سندھ کے بہاؤ پر اثر۔ گلیشیئرز اسٹیٹس، percentage melted, impact on water flow, 1980s 10%, slight impact، معمولی سا اثر ہوا، 2000s 20%, noticeable reduction، 2020s 30%, significant reduction، اچھی خاصی کمی ہوئی ہے بہاؤ میں۔
डाटा सोर्स अदाद शुमार का माखज पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का महकमा मौसमियात 2022 के मुताबिक ओवर 30% ऑफ द आइस इन पाकिस्तान ग्लेशियर्स, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स में 30% से जायद बर्फ हैज ऑलरेडी मेल्टेड, पहले ही पिघल चुकी है, लीडिंग टू रिड्यूस्ड रिवर फ्लो, जो कि दरिया के बहाव में कमी का सबब बनी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2020 एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2020 के अकॉर्डिंग द प्राइमरी रीजन, बुनियादी वजह फॉर दिस रैपिड मेल्टिंग, इस तेज पिघलाव की बुनियादी वजह इस ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हरारत है, आलमी हिद्दत है, विच इंक्रीजेस टेम्परेचर्स, जो दर्जा हरारतों को बढ़ा देती है, काजिंग ग्लेशियर्स टू श्रिंक फास्टर, और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का सबब बनती है, देन बानिस्बत इसके कि दे कैन रीजनरेट, के वो दोबारा बन सकें, जो कि बानिस्बत इसके कि वो ग्लेशियर्स दोबारा बन सकें, ग्लेशियर्स के तेजी से सिकुड़ने का सबब बन रही है। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, इन मसाइल से निपटने के लिए, इन मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए, पाकिस्तान हैज इम्प्लीमेंटेड, पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ग्लेशियर झील के फटने की वजह से पैदा होने वाले सैलाब से, प्रोजेक्ट अंडर SDG 13, मंसूबा जो कि SDG 13 के तहत है, पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत ग्लेशियर की झील के फटने से पैदा होने वाले सैलाब के मंसूबे पर अमल दरामद किया है, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अर्ली वार्मिंग सिस्टम्स, जो तवज्जो मरकूज करता है बिल्डिंग अर्ली वार्मिंग सिस्टम्स, बिल्डिंग तामीर पर, अर्ली इब्तदाई वार्मिंग तनबीही सिस्टम्स निज़ाम पर, जो इब्तदाई तनबीही निज़ाम की तामीर पर तवज्जो मरकूज करता है, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और हिफाजती बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज करता है, टू मिटिगेट, कम करने के लिए, द रिस्क्स, खतरात को, एसोसिएटेड, जो ताल्लुक रखते हैं विद ग्लेशियल मेल्ट, ग्लेशियर के पिघलाव के साथ। इन मसाइल से निपटने के लिए, इन मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए, पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत ग्लेशियर की झील के फटने से आने वाले सैलाब के मंसूबे पर अमल दरामद किया है, जो कि इब्तदाई तनबीही निज़ाम और महफूज बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज करता है, ग्लेशियर के पिघलाव से वाबस्ता खतरात को कम करने के लिए, जो ग्लेशियर से वाबस्ता खतरात को कम करने के लिए इब्तदाई तनबीही निज़ाम और हिफाजती बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज करता है।